بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین مکرم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر تشریف رکھتے ہیں محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. ناظرین مکرم، آج ہمارا موضوع مصباح حرم یوسف بنی ہاشم ابو محمد سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ابھی جو آیات کریمہ آپ سن رہے تھے اس میں وغفر لی ولوالدیہ بھی ہے. یہ آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں اور آپ نے بھی تو ان کی بکثرت تلاوت فرمائی ہے. اہل نظر اس نقطے سے جان سکتے ہیں جو ہمارا مدعا ہے. حضرت عبداللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد. دنیا میں اس سے زیادہ خوش قسمت والد کون ہوگا جس کا نور نظر محمد مصطفیٰ ہو. اور ابو محمد کی کنیت
روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کو سجدی ہے تو وہ حضرت عبداللہ ہی ہے صحیح معنوں میں۔ وجود مسعود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی تعبیر منور ہے، اور اس تعبیر کا معرض ظہور میں آنا اللہ تعالیٰ نے جن دو ہستیوں کے ذریعے اپنے مرحلہ آخر میں متعین فرمایا وہ حضرت عبداللہ ہیں اور حضرت آمنہ ہیں سلام اللہ علیہ۔ ان سے بڑھ کر خوش نصیب والدین چشم فلک نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ یوسف ثانی ہیں، جمال ظاہر میں جمال باطن کی جب معلومات ملتی ہیں جو بھی ہمیں تاریخوں سے احادیث سے اور تذکروں سے، تو حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو ایسے ہی نہیں برگزیدہ کیا، قریش میں ایسے ہی نہیں چنا۔ وہ اوصاف حمیدہ اور کمالات باطنی جو شرف انسانیت کے لیے لازم ہیں وہ وہاں بدرجہ کمال موجود ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ایک نور چمکتا تھا، اور وہ نور وجود مسعود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اس کو پہچان لیتے تھے پہچاننے والے، خدا کرے ہم بھی پہچان لیں۔ اغیار پہچان لیتے تھے جو کلمہ گو نہیں تھے، تو ہم تو رسول اللہ کے کلمہ گو ہیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس نور کو پہچانیں اور اس کی قدر کریں۔ آپ کی متانت کا، سنجیدگی کا، بردباری کا، راست روی کا، خوش اخلاقی کا، خوش طبعی کا، جواں مردی کا، فیاضی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، تذکروں میں موجود ہے، اور یہ وہ ساری صفات ہیں جو اشراف عرب میں بالعموم پائی جاتی تھیں، اور اشراف قریش کا تو کوئی تصور نہیں ہوتا تھا ان کے علاوہ۔ قریش میں کچھ منفی خصوصیات بھی ہوتی تھیں، ظاہر فطرتاً بشر تھے، انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو، بنو ہاشم کو، ان تمام اوصاف سے جو بشری تقاضے کے تحت بھی ہوتے تھے محفوظ فرمایا۔ عالی نسبی کو معمولی چیز نہیں ہے ناظرین کرام۔ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں حسب نسب کی تمیز اور اعتبار اٹھ گیا ہے، اور ہم جانتے نہیں ہیں کہ اچھا نسب کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا نتائج اور ثمرات ہوتے ہیں۔ تو عالی نسبی عرب تو آپ جانتے ہیں کہ علم نسب پر بہت ہی زور دیتے تھے اور انساب کے ماہر تھے، اور وہاں ایک شرف اور امتیاز جانا جاتا تھا کہ فلاں شخص یا فلاں قبیلہ انساب کا ماہر ہے۔ اور جب رشتے ناتے ہوتے تھے تو کفو کا جو ہوتا تھا نا تعین، وہ اسی علم انساب کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذات حضرت عبداللہ میں عالی نسبی بھی جمع کی، عالی ظرفی بھی جمع کی، عالی ہمتی بھی جمع کی، اور عالی کے ساتھ جتنے بھی الفاظ آپ لگاتے جائیں وہ سارے کے سارے اس ذات بابرکات میں جمع فرمائے۔ حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ آپ کا جو عقد نکاح ہے، آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ وہ عقد نکاح ہے جو سبب بنے گا وجہ تخلیق کائنات کے ظہور قدسی کی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ارادہ الہی، مشیت الہی کی تکمیل کامل جس کو ہمیں کہنا چاہیے وہ ان ذوات مقدسہ کے عقد سے ہوئی۔ تو اس عقد کی کیا شان ہوگی؟ یعنی مہر و ماہ کی آنکھیں جس ہستی کے تشریف لانے کے لیے منتظر ہیں، اور کروبیان عرش چاہ رہے ہیں کہ ظہور ہو اس ہستی کا، اور خدا نے جو تخلیق کائنات کا سبب بیان فرمایا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، تو وہ جو آئینہ جمال الہی ہے اب اس کے ظہور کا وقت ہے، اور جس کے آغوش میں، جس کے گھر میں، جن کے گودوں میں اس نے پیدا ہونا ہے اور پروان چڑھنا ہے، وہ حضرت عبداللہ ہیں اور حضرت سیدہ آمنہ ہیں۔ 1400 سال بعد بھی آپ کا جسد اطہر حضرت سید عبداللہ کا صحیح سلامت تھا، اور یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، یہ تو ہم ایسے ہی عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ یہ کوئی ان کے لیے بہت بڑے شرف اور شان کی بات نہیں ہے، یہ ان کی امتیازات میں اور ان کے خصائص میں اور ان کے کمالات معنوی کا ایک ذرہ سا ہے۔ حضور پیر صاحب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا سلسلہ نسب اور اس کے فضائل کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی ایمان افروز ابتدائیہ آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق اور شعور ہمارے سب ناظرین کو، سامعین کو، ہمیں بھی عطا فرمائے. ارشاد رب العزت ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کو جو پاکیزہ ارحام اسلاف سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل ہوئی، اس کو اس مبارک آیت میں بیان کرتے ہوئے اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمت اپنی مشہور تفسیر کبیر میں اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب پروردگار عالم کا یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ہر دور میں ساجدین سے ساجدین میں منتقل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے آبائے کرام میں کوئی بھی شخص کافر یا مشرک نہیں، بلکہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والے دونوں طرف سے مقرب ہستیاں تھیں. اور اس کی امام طبرانی علیہ رحمت کی جو المعجم الاوسط، ان کی المعجم الکبیر، پھر المعجم الاوسط، پھر المعجم الصغیر، یہ تین اس نام کی تین کتابیں حدیث کی. المعجم الاوسط کی ان کی جو مشہور حدیث مبارک ہے کہ آقا حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ روایت فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر میرے باپ جناب عبداللہ تک، جو آج کی ممدوح شخصیت ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک میں پاکیزہ اسلاف سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور مجھے زمانہ جاہلیت کی برائی صفحہ نے کہیں بھی مس نہیں کیا. ایک صلب سے دوسرے صلب یا رحم کی طرف میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتا رہا. اب یہ ایک اس پہ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا آقا کے ارشاد عالی شان پر کہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی وہ جو برائی جس کی طرف اشارہ ہے وہ بھی کبائر میں سے ہے، بے شک، لیکن شرک بہرحال ظلم عظیم ہے. اللہ نے جس ہستی کے پاکیزہ نور کے صدقے ان کے آباء کو، مرد اور خواتین کو، اس چھوٹی برائی جو شرک کے مقابلہ میں چھوٹی ویسے کبائر میں سے ہے، اس سے محفوظ رکھا. اللہ رب العزت شرک کی طرف انہیں کیسے جانے دیتا ہے. اور یہی بات حضرت عبداللہ کے سلسلہ نسب کو عرض کرنے سے پہلے میں ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں آپ کے توسط سے کہ اس مشرکانہ ماحول میں حضرت عبد المطلب نے اپنے اس لال کا جو ان کے بعد اس نور مبارک کا امین تھا، اس کا نام عبداللہ رکھ کر یہ پیغام دے دیا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے حضور جھکنے والے ہیں اور اس کو ماننے والے ہیں، ہمارا بت پرستی یا شرک سے کوئی تعلق. حضور ویسے بھی تو تضاد نہیں لازم آتا جب یہ فرما دیا گیا کہ ان المشرکون نجس. بے شک نجس کا اور طہارت کا، طاہر کا کیا تعلق ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. نجاست جو ہے اور طہارت جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. سلسلہ نسب کے حوالہ سے جو آپ نے بات کہی اس میں حضرت عبداللہ بن حضرت عبد المطلب بن حضرت ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، سبحان، یہ پدری ہو گیا. اور اسی طرح مادری سلسلہ نسب بھی حضرت آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب. یہ کلاب جو شخصیت ہے اس پر جا کر دونوں طرف کا شجرہ جو ہے یہ مل جاتا ہے. اصل میں ان کا نام حکیم یا عروہ بھی بیان کیا گیا ہے. کلاب ان کا لقب ہے، نام نہیں ہے. اور یہ اس سے مشہور اس لیے ہوئے کہ انہیں شکاری کتوں کا اور ان کے ذریعے سے شکار کا شوق تھا. کلاب کلب کی جمع ہے، کلب کتے کو کہا جاتا ہے. تو جیسے کتوں والا ایک شخص مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ شوق ہے، اس بنا پر ان کا اصل نام حکیم اور عروہ، یہ دو نام ان کے بیان قول ملتے ہیں، بیان کیے گئے ہیں. یہ جو کلاب ہیں انہی کے بیٹے جو ہیں وہ جناب زہرہ ہیں اور وہ بڑے بیٹے ہیں، اور ان سے چھوٹے بیٹے جناب قصی ہیں.
جناب زہرا جو ہیں ان کے نسب سے آگے چل کر حضرت وہب اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ ہیں، اور جناب قصی جو ہیں ان کے نسب مبارک سے حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ شاخ منتقل ہو گئی تھی یثرب، یہ شاخ بن جو جناب زہرا ہیں یہ یثرب میں منتقل ہو گئے، اور جناب قصی جو ان کے چھوٹے بیٹے تھے ان کا تو مکہ مکرمہ میں جو ان کا حسن انتظام ہے اور ان کے جو وہاں تجدیدی کام ہیں ان کی وجہ سے پورے عرب میں ان کا نام جو ہے وہ جگمگاتا تھا۔ قریش کو ارد گرد منتشر قبائل کو مکہ میں لا کر آباد کرنا، قریش کا باقاعدہ ایک پارلیمنٹ ہاؤس دار الندوہ کے نام سے بنانا، اور قریش کے لیے یہ ذمہ داریاں بانٹنا کہ جو حج کے زائرین حج کے ایام میں دور جاہلیت میں قبل از اسلام آتے تھے ان کا کس طرح سے خیال کرنا، پانی پلانا سقایا کس کے ذمے، کھانا کھلانا کس کے ذمے، مہمانوں کو ٹھہرانا کس کے ذمے، یہ سارے کام حضرت قصی جو ہیں وہ انتہائی اعلیٰ مزاج کی منتظم شخصیت تھے، یہ ان کے کام ہیں۔ اس طرح یعنی یہ دونوں مبارک خاندان جو ہیں یہ دراصل ایک ہی شاخ ایک ہی پودے کی دو شاخیں، ایک یثرب میں تھی اور ایک مکہ مکرمہ میں تھی، اور یہ بنو زہرہ کے رئیس ہیں حضرت جو وہب ہیں، یہ ان کے رئیس ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے یہ جو بیٹی عطا فرمائی، ان کی شان اتنی وراء الورا تھی کہ حضرت آمنہ کی ولادت کے وقت ان کے ہاں کچھ برکات کا ظہور ہوا، اور انہوں نے ان برکات کے ظہور کی وجہ سے اپنی اس بیٹی کا نام آمنہ رکھا۔ آمنہ کا معنی امن والی، اور اگر اسے اصطلاحاً کہا جائے کہ ہادی امن عطا کرنے والی تو بھی بے جانا ہوگا۔ اسی طرح ادھر حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب کے پیارے صاحبزادے، ایک ہی بیٹا تھا حضرت عبد المطلب کا، جب وہ چاہے زمزم کی کھدائی کرنے لگے، قریش کو مدد کے لیے بلایا، قریش نہیں آئے، انہوں نے اپنے رب سے کہا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو میں ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ 10 بیٹے اللہ نے متعدد ازواج سے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے اور نور مبارک کے امین تھے، اس وجہ سے ان کی شان سب سے ممتاز، سب سے جداگانہ، نور نبوت جو ہے وہ پیشانی میں چمکتا تھا۔ وہ جو آپ نے یوسف والی بات کی، قریش کی جو یہ یوسف بنو ہاشم، یوسف بنو ہاشم جو آپ نے خوبصورت جملہ کہا، بہت خوبصورت لقب آپ نے آج کے ابتدائیہ میں ارشاد فرمایا، تو یہ حضرت عبداللہ کی مبارک شان۔ اور پھر جب وہ 10 بیٹے اللہ نے عطا کر دیے تو حضرت عبد المطلب نے اپنے رب سے نظر جو تھی وہ ایفا کرنا چاہی، اور اس ایفائے نظر کے لیے حضرت عبداللہ کو جب قربانی کے لیے لے کر چلنے لگے، ان کے ننیال بھی اور خصوصاً سرکار حضرت ابو طالب جو ماں اور باپ دونوں طرف سے جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے اور بڑے بھائی تھے، انہوں نے اس میں ان سے رکاوٹ ڈالی اور کہا کہ آپ اس کا کوئی فدیہ وہ ادا کر دیں اور اس کا کفارہ ادا کر کے اپنی وہ کفارہ پھر 10 اونٹ قرہ ڈالتے گئے، اور بالآخر 100 اونٹوں پر جا کر وہ قرہ فال جو ہے وہ نکلا۔ میں یہاں 2 چیزیں جلدی سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان 2 باتوں میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کے اس اقدام کو اتنا مستحسن گردانا گیا کہ اسلام نے سورۃ النساء میں خون بہا کی دیت بھی 100 اونٹی مقرر کی ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اچھا، دوسری بات اس میں جو ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ حضرت عبداللہ کے ذریعہ سے اور یہ 100 اونٹ حضرت عبد المطلب پر یا ان کے پیارے لال پر یہ غریبی کی تہمت لگانے والے ذرا اس بات کو آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ 100 اونٹ وہ حضرت عبداللہ کی نظر اپنی نظر کو پوری کرتے ہیں، اور 100 اونٹ حضور کی آمد پر عقیقہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جس دادا کی شان یہ ہو کہ وہ 200 اونٹ اللہ اکبر جی ذبح کر کے اللہ کی راہ میں بانٹ رہا ہے، اس کا اپنے خاندان کے لیے مال اور صدقہ کتنا کچھ ہوگا۔ یہ وہ پہلو ہیں جو بیان نہیں کیے سیرت طیبہ کے وہ خوبصورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب بہت ہی
نورانی تذکرہ کیا پیر صاحب نے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے نسب کا. اچھا بخاری صاحب قبلہ، یہ جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ووالدین وما ولد، قسم ہے بیٹے کی بھی اور قسم ہے والد کی بھی، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی؟ کیونکہ اس کا پہلا مصداق تو حضور ہوں گے نا، جن پہ یہ آیہ مبارکہ اتر رہی ہے، باقی تو سب بعد میں آئے گا. آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ جناب والا، یقیناً یہ ہماری سعادت ہے. بلا شکر. اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی ہے کہ آج ہم اس ہستی پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں. جس طرح قبلہ نے شروع میں فرمایا کہ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، تو حضور والا ابو محمد کنیت رکھنے والے بہت لوگ آتے رہیں گے، لیکن وہ ابو محمد جو محمد رسول اللہ کے والد گرامی ہیں وہ آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. کوئی بھی نہیں. یہ سعادت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. عبداللہ نام کے لوگ بھی آتے رہیں گے، لیکن وہ عبداللہ جو جناب محمد رسول اللہ کے والد گرامی ہیں وہ کائنات میں نہ کو پہلے آیا ہے نہ بعد میں آئے گا. یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے موضوعات ہیں زمانے میں بات کرنے کے لیے، سارے موضوعات آج کے موضوع پہ قربان ہیں. یہی وہ موضوع ہے جس کے ذریعے موضوعات نے بھی جنم لیا ہے، ان کی بھی تخلیق ہوئی ہے. سارے نسب اس نسب پہ قربان ہیں، ساری نسلیں اس نسل پہ قربان ہیں، سارے نام اس نام پہ قربان ہیں. تو اللہ رب العزت نے سعادت میں ہمیں شامل کیا ہے، ہم اس کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. وہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور استقامت بھی عطا فرمائے، اور ان ہستیوں کا مقام سمجھنے کا بھی ہمیں ملکہ عطا فرمائے. ان کا مقام اتنا بلند ہے ملائکہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن میرا رب ہمیں بھی ان میں شامل کر لے تو یہ اس کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا. جو نسب پاک کی بات قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم سے آگے جناب عدنان تک 22 واسطے جو ہیں وہ تو سیرت کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، اور ان پہ اتفاق ہے 22 واسطوں میں. اور یہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا آپ کو یوسف بنی ہاشم کہا گیا ہے یا یوسف بطحہ کہا گیا ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے. نبی اکرم کے اس مبارک نسب میں ہر بندہ یوسف ہے. یوسف اب اصطلاح ہو گئی ہے نا کہ ہم جب بھی کسی کے حسن کو بیان کرتے ہیں تو جناب یوسف کی طرف نسبت ہوتی ہے، ورنہ جناب یوسف کو حسن بھی تو محمد رسول اللہ کے صدقے ہی نصیب ہوا ہے. اور خاص طور پہ نبی پاک کے نسب پاک میں ایک نام آتا ہے حضرت نیزار کا، جناب مدر کا، یہ تو بہت مشہور ہیں. جناب عبد مناف کا، عبد مناف کو تو قمر بطحہ کہا جاتا ہے نا، اور حضرت مزر کو مزر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یاخذھا لحسن ہی و جمال ہی، کہ حسن و جمال کی وجہ سے. جناب نزار کا حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی میں میرے آقا کریم کے نسب پاک کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. تو ہر زمانے میں جو آیا ہے وہی یوسف بن کے آیا ہے، اور آپ کے یوسف زمانہ. اور نبی اکرم کے والد گرامی کے بارے میں تو یہ جملے تک لکھے گئے ہیں کہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے آپ بھی اسی آزمائش میں کئی بار مبتلا ہوئے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا. تو یہ قدر مشترک بھی ہمیں وہاں نظر آتی ہے. آیت مبارکہ ہے، میرے رب نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہی مشہور کے رات ہے کہ میں نے تم میں سے، تمہارے نفسوں میں سے یہ مبارک رسول جو ہے وہ مبعوث فرمایا ہے. لیکن ایک شاذ کے رات ہے جس میں انفسکم کی بجائے انفسکم تلاوت کیا گیا ہے، جو نفیس صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ سے انفس یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے تم میں سے سب سے نفیس خاندان، نسب اور نسل میں محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا ہے. جو قبلہ نے ابتداء نے ارشاد فرمایا عالی کا لاحقہ یا سابقہ جہاں جہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے، رسول اکرم کے نسب پاک میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو ارشاد فرمایا یہ نفیس ترین ذات ہے جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے. اور ایک بات جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انتہائی جوانی میں آپ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے. حضور والا اس کائنات میں مقصود بالذات صرف محمد الرسول اللہ، صرف آپ مقصود بالذات ہیں. اور جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک یہ سلسلہ صرف اس لیے قائم رکھا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا ظہور ہونا ہے. جیسے ہی نور مصطفیٰ منتقل ہوا جناب عبداللہ کو میرے رب نے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا. تو یہ آپ کے نسب پاک میں بہت ساری ہستیاں ہیں جو 25 سال 27 سال 28 سال 30 سال جیسے ہی وہ نور منتقل ہوتا گیا وہ دنیا سے رخصت ہوتی گئیں. تو مقصود یہ تھا کہ رسول اکرم تک پہنچنا ہے، تو یہ ہستیاں اسی طرح آتی گئیں.
اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلا ہی دی تھی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آنکھیں کھولی، اللہ نے بیٹا بھی دوبارہ عطا فرما دیا، قربانی بھی قبول کر لی۔ تو اہل محبت اور عرفاء نے یہاں یہ جملہ لکھا ہے کہ وہ چھری اس لیے نہیں چلی تھی کہ ابھی نور مصطفیٰ نے منتقل ہونا تھا، تو جناب اسماعیل کو بھی اسی لیے بچایا گیا ہے۔ تو یہ ساری ہستیاں کوئی شک نہیں ہے اس میں، بلا شک نور مصطفیٰ کی امین بن کے آئی ہیں، اور بطور خاص حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی ذات گرامی کو میرے رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو رسول اکرم نے خود اپنا نسب بیان فرمایا، آقا نے خود اپنی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ کے چچا جناب عباس ایک دن گھر تشریف لاتے ہیں اور باہر کوئی بات ایسی سنی تھی کہ چہرے پہ ناگواری کے آثار تھے، میرے آقا ممبر پہ تشریف لے آئے اور آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ بتاؤ من آنا، کہ میں کون ہوں، میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ قالو انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج میں اپنا نسب بیان کروں گا، آج میں اپنی نسل بیان کروں گا، اپنی فضیلت بیان کروں گا۔ پھر آقا نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ ہوں، بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو تخلیق فرمایا، فجعلنی فی خیرہم فرقتاً، اور ساری مخلوق میں جو سب سے بہترین فرقہ اور اعلیٰ گروہ تھا اس میں مجھ محمد رسول اللہ کو رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اس مخلوق کو عرب و عجم دو فرقوں میں تقسیم کیا، فجعلنی فی خیرہم فرقتاً، پھر ان میں جو عرب کا بہترین گروہ تھا مجھے اس میں رکھا ہے، پھر انہیں قبائل میں تقسیم کیا اور مجھے میرے رب نے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان قبیلوں کو گھروں میں تقسیم کیا، مجھے سب سے بہترین گھر میں رکھا ہے۔ تو میں سب سے بہترین گھر میں آیا ہوں اور سب سے بہترین نسب میں میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جس حدیث مبارکہ کی طرف قبلہ نے اشارہ فرمایا کہ نبی اکرم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں منتقل ہو کے آیا ہوں، لم یزل اللہ ینقلنی، میرا رب مجھے منتقل کرتا رہا ہے۔ اور جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے اس سے پچھلی آیت میں میرے رب نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، ہم آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ جو منتقل ہوتے رہے ہیں اس پہ ہماری پوری نظر تھی، ہم نے نظر رکھی ہے۔ میرے رب کی نظر محبت میں میرے آقا منتقل ہوتے رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا جتنی بھی صلب جن میں میں منتقل ہوا ہوں وہ طیب صلب تھی، اور جتنے ارحام میں آیا ہوں وہ طاہرہ ارحام ہیں۔ میرے رب نے یوں مجھے منتقل کیا ہے اور کسی بھی قسم کا مجھے آلودہ نہیں ہونے دیا جو اس وقت عرب معاشرے میں رواج موجود تھا۔ تو نبی اکرم نے خود ارشاد فرمایا کہ عرب میں سب سے بہترین قبیلہ مدر ہے، مدر میں پھر بنو عبد مناف ہیں، بنو عبد مناف میں پھر میرے رب نے ہاشم کو رکھا ہے، ہاشم میں پھر بنو عبد المطلب کو رکھا ہے، اور میرے رب نے یہ مقام مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سعادت میرے رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ آج ان ہستیوں کا نام ہماری زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ میں میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا مولا ساری میری ذریت میں؟ ارشاد فرمایا نہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بعض اوقات لوگ ہمیں اس شک اور شبہ میں مبتلا کرتے ہیں کہ ابو لہب بھی تو اسی نسل میں سے ہے نا، اگر درود ابراہیمی پڑھا جائے گا تو اس پہ بھی ہوگا۔ تو میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں ان تک آپ کی امامت نہیں پہنچے گی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور یہ بھی عرض کیا کعبہ تعمیر کر کے ہماری ذریت میں صبح قیامت تک ایسی نسل آتی رہنی چاہیے، ایسا گروہ موجود ہونا چاہیے جو ہر زمانے میں حالت ایمان پر قائم ہو۔ تو جناب عبداللہ کا شمار انہی ہستیوں میں ہوتا ہے جو میرے رب کے جناب سے ایمان کی نعمت بھی لے کر آئے اور رسول اکرم کے نور کو بھی لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ہماری سعادتیں ہیں کہ آج ان کا نام ہماری زبان پہ جاری ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب اطہر میں آپ کی نجابت خاندان لازم ہے، اسی طرح میرا خیال ہے آپ کے آباء و اجداد کے رزق کو بھی محفوظ ہونا ہے، یعنی جس رزق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہوئی ہے وہ بھی تو پاک اور صاف ہوگا نا، پھر جو کفیل رہے ہیں ان کے رزق کی بھی ظاہر ہے وہ ایک ہونی چاہیے، وگرنہ تو وہ طہارت پر خدشہ وارد ہو سکتا ہے۔ تو
تو حضرت عبداللہ کی دلاویز شخصیت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. آپ نے ابتدائیہ میں ایک خوبصورت بات کی تھی، میں چاہتا ہوں اسے ٹچ کر کے پھر آگے بڑھیں. ضرور. یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ان کا کرم ہے کہ یہ ڈیوٹی اور خدمت ہم سے لے رہے ہیں، ایسا ہی. تو مجھے اپنے قبلہ حضرت والد ماجد علیہ رحمت کے ورد زبان رہنے والا شعر تو کسی اور شاعر کا ہے، لیکن ورد زبان آپ کثرت سے پڑھتے تھے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر. سبحان اللہ. سبحان یہ ان کا کرم ہے کہ وہ یہ ڈیوٹی اور نوکری جو ہے وہ ہم سے لے رہے ہیں. جی یہ حضرت پیر نصیر الدین گیلانی کے منقبت ہے. ایک حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا آمنہ، یہ ان کے مجموعہ مناقب میں ہے. میں چند شعر دونوں ارشاد فرمائیے. بندھی حجاز میں ایسی ہوائے عبداللہ، بندھی حجاز میں ایسی ہوائے عبداللہ، خدا کا خاص کرم ہے برائے عبداللہ، نگاہ و دل میں سمائی ضیائے عبداللہ، پسند آئی ہے سب کو ادائے عبداللہ، ہوئی عرب کے خواص و عوام میں شہرت. کیا بات. ہوئی عرب کے خواص و عوام میں شہرت، بسے نظر میں تو دل میں سمائے عبداللہ، اس ایک جلوے سے ہے دل کے آئینے کا بھرم. اس شعر کا ذرا بڑا جداگانہ سا انداز ہے. اس ایک جلوے سے ہے دل کے آئینے کا بھرم، نگاہ شوق میں ہے نقش پائے عبداللہ، یہی بہت ہے کہ والد ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی بہت ہے کہ والد ہیں وہ محمد کے، بیان اور کیا کروں ثنائے عبداللہ، بیان اور کیا کروں ثنائے عبداللہ، چمک رہا ہے محمد کا نور ماتھے پر، اللہ اللہ، چمک رہا ہے محمد کا نور ماتھے پر، ادب سے دیکھیے سوئے لقائے عبداللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نصیر میرے لیے ہے نجات کا باعث، نصیر میرے لیے ہے نجات کا باعث، ثنائے احمد مرسل ولائے عبداللہ. سبحان اللہ. اور مخدومہ کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں یوں عرض کرتے ہیں، ختم الرسل ہے نور نظر جان آمنہ. واہ واہ. ختم الرسل ہے نور نظر جان آمنہ، ہم ہیں بصد خلوص ثنا خوان آمنہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، دنیا کی ساری مائیں ہیں قربان آمنہ. سبحان اللہ. بے شک. تخلیق کائنات کا باعث رسول ہے. واہ واہ. یہ آپ کی ابتدائیہ کے جملے کی تائید آ رہی ہے. سبحان اللہ. تخلیق کائنات کا باعث رسول ہیں، لکھا گیا یہ باب بعنوان آمنہ. کیا کہنے جناب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ کو اللہ رب العزت نے، اب دیکھیں جیسے جیسے یہ نور مبارک سفر کرتا ہوا اس منزل مقصود پر آ رہا ہے، جب اس کے ظہور کا وقت قریب آیا ہے، تو جو ہستی خاص طور پر اس نور مبارک کا مرکز اور محور اور مظہر ہے، جن سے آگے اب ظہور قدسی کی طرف اس نور پاک میں بڑھنا ہے، اس ہستی پر تو یقیناً حسن و جمال کی انتہا ہوگی، اور وہ نور ان کی پیشانی میں چمکتا ہوا سب کو نظر آتا ہوگا. اور پھر مکہ مکرمہ میں اہل کتاب بہت سے لوگ موجود تھے، وہ اپنے گھروں میں جب یہ تذکرہ کرتے تھے کہ عنقریب بنو اسماعیل سے مکہ میں ایک رسول ظاہر ہوں گے، تو گھر میں جو لوگ ہوتے تھے، مرد اور زن، خواتین، وہ سارے اس ذکر کو یقیناً سنتے تھے، اور براہ راست ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ انتظار میں شامل تھے. اور جب حضرت عبداللہ پورے پیکرے شرافت و نجابت بن کر مکہ کی گلیوں سے گزرتے، تو وہ نور مبارک جو تھا اور حیا بار نگاہیں اس بات کی خبر دیتی تھیں کہ اس نور مبارک کا امین کون ہے اور اس ہستی کا ظہور مقدس کہاں سے ہونے والا ہے. شاہنامہ اسلام میں حضرت حفیظ جالندھری خالق ترانہ پاکستان، انہوں نے 2-3 نظمیں اس حوالہ سے باقاعدہ لکھی ہیں، اور وہ پورا واقعہ جو ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. میں چند جملوں میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں.
وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ حرم میں مصروف تھے اور آپ اللہ رب العزت کے حضور اپنی لو لگا کر گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور مناجات کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ابلیس نے سوچا کہ میں اس جوان صالح کو کسی طرح سے بہکاؤں، تو ایک خوبصورت مکہ کی عورت کے پاس ابلیس آیا اور اس کو دل میں وسوسہ ڈالا۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ نکلے حرم سے گھر کی طرف تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی اور اس نے وہی خواہش زلیخا والی اس خواہش کا اعادہ کیا۔ حضرت عبداللہ نے اپنا دامن بچایا اور بچا کر آپ تشریف لے آئے گھر۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ میں گھبرا رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں شکار کی طرف جاؤں۔ چنانچہ جب آپ شکار کے لیے گئے تو وہاں ایک ہرن شکار کر رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ 5 یہودی ہیں جو آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت وہب جو ہیں یہ یثرب سے کسی کام کی غرض سے وہ مکہ کی طرف آ رہے تھے بلند پہاڑی پر۔ وہ دیکھ رہے تھے منظر کہ ایک خوبصورت جوان ہے اور اس کو اس طرح جو ہے وہ ناحق قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی فطری شرافت اور نجابت کی وجہ سے وہ آگے بڑھنا مدد کرنا چاہ رہے تھے کہ اچانک آسمان سے نوری فرشتوں کا نزول ہوا اور انہوں نے ان کو آ کر تحت ایک کر دیا۔ یہودیوں کو حضرت عبداللہ کی حفاظت کی گئی۔ اب یہ حضرت عبداللہ کی حفاظت اور ان کی جو پاکیزہ شخصیت ہے، یعنی ان کا روحانی اعتبار سے بھی حفاظت الہیہ میں ہونا اور ظاہری اعتبار سے جو حضرت وہب نے دیکھا، اور یہی ان کا مشاہدہ، یہی واقعہ حضرت آمنہ کے ساتھ ان کے نکاح کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے کہ وہ پھر حضرت عبداللہ کو لے کر مکہ میں آئے ہیں اور آ کر حضرت عبدالمطلب سے انہوں نے درخواست پیش کی ہے کہ جو شان میں نے آج عبداللہ کی دیکھی ہے ایسی ہی ایک دختر بلند اختر میرے گھر میں بھی موجود ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ کیوں نہ اس رشتہ کے ذریعے سے 2 شاخیں پھر مل جائیں اور تجدید کریں اس خاندان کو دوبارہ آگے بڑھانے کی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف آوری کا عالم اسباب میں سے یہ سبب تھا کہ قدرت نے کس طریقہ سے یہ انتظام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جو آپ کا ایک بڑا امتیاز ہے سیدنا عبداللہ کے خصائص میں سے کہ جو آپ کی زندگی میں ایک نظر کا واقعہ ہے اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، تو اس کی تفصیلات سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے گا۔ حضور والا اس پورے خاندان کا یہ امتیاز ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ قرآن پاک نے اس پہ نص قائم کی ہے کہ یہی تو لوگ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، ایفائے نظر کرنے میں ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبدالمطلب علیہ السلام آپ کھدائی کر رہے تھے زمزم کے کنویں کی، اور ہمارے ناظرین کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ آج جس زمزم کا ہم پانی پیتے ہیں وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑ کے نہیں نکالا، وہ حضرت عبدالمطلب نے ایڑیاں رگڑ کے نکالا ہمارے۔ لہٰذا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے وہ کنواں بند ہو گیا تھا، لیکن اس کھدائی میں کافی مشکلات آئیں، اور مکے میں جو مشرکین تھے اور آپ کے مخالفین تھے، کیونکہ آپ کعبے کے متولی تھے، تو اللہ نے آپ کو دیانت بھی بخشی، اللہ نے آپ کو سخاوت بھی بخشی، اللہ نے آپ کو شجاعت بھی عطا فرمائی، تقوی اور پارسائی بھی عطا فرمائی، ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو آپ متولی کعبہ تھے، تو آپ آب زمزم کی کھدائی کر رہے ہیں، اس کنویں کی کھدائی ہو رہی، تو اس میں مشکلات کا سامنا ہوا، لوگوں نے تانے دیے، تو آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، اور آپ کا عقیدہ توحید بہت ہی پختہ تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہم شاید نہیں جانتے، لیکن ابرہہ جانتا ہے کہ ان کا عقیدہ توحید کتنا پختہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ میں تیرے کعبے کا خادم ہوں، تو اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو 10 میں سے کوئی ایک میں اپنی مرضی سے تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اب یہ نظر ماننا ہی ان ہستیوں کا کام ہے، ورنہ ہم میں تو کسی کا یہ حوصلہ ہی نہیں کہ وہ یہ نظر بھی مانے کہ میں ایک بیٹا تیری بارگاہ میں پیش کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب پوری تاریخ میں سیدنا ابراہیم کے بعد کون سی مثال ہے؟ کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں، اور اسی لیے نبی اکرم نے کہا اور ان کا حوصلہ دیکھیں، بغیر کسی مثال کے ایسی نظر مان لی۔ واہ واہ واہ۔
کیا اور حوصلہ پھر رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے مبارک دادا کی نظر کو میرے رب نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اللہ پاک بھی تو پھر آزماتا ہے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور پھر پورے 10 بیٹے ہی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور جب 10 پورے ہو گئے تو حضرت نہیں بھولے کہ میں نے نظر مانی تھی۔ حضور ان 10 میں سے کوئی 2-4 نام ہمیں بھی بتا دیں۔ ایک تو حضرت سیدنا عبداللہ کی ذات گرامی ہے، اور ایک آپ کے سگے بڑے بھائی حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے، اور نبی اکرم کے دوسرے تایا جناب زبیر ہیں، نبی اکرم کے چچا حضرت عباس ہیں۔ تو ان ساری ہستیوں کو میرے رب نے ایک ہی آغوش میں جمع فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے رسول اکرم جب آپ کے دادا نے کہا تھا کہ آپ ان اپنے چچاؤں میں سے کس کی گود میں جانا چاہتے ہیں، اور قبلہ پیر صاحب اکثر اسے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم اپنے اختیار کے ساتھ حضرت ابو طالب، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی اکرم کے سگے چچا تھے، اور صرف سگے تھے نہیں، انہوں نے سگا بن کے بھی دکھایا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ یہ رشتے ہوتے کیا ہیں اور ان میں صلہ رحمی کا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم کے دادا کی جب یہ آرزو اور نظر میرے رب نے اپنی بارگاہ میں قبول کی، 10 بیٹے عطا فرمائے، تو آپ نے پھر اس نظر کو پورا کرنے کا عہد فرمایا، اور جب 10 پورے ہو گئے، نظر پورا کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، اور آپ نے فیصلہ یہ کیا، کیونکہ اس وقت رواج تھا کہ قرعہ اندازی ہوتی تھی، جسے آج ہم کہتے ہیں پرچیاں ڈالی جاتی تھی، نام لکھے جاتے تھے، جس کا نام نکلے گا اسے قربان کر دی۔ حوصلہ ہے جناب عبد المطلب کا کہ وہ اتنے ذی شان بیٹوں کو لے کر گئے ہیں قربان کرنے کے لیے، اللہ کی بھی مرضی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بیٹوں کو بھی خراج تحسین پیش کریں۔ بالکل ایسے ہی، اور وہ بھی خون اسماعیل ہے جی، خون اسماعیل ہے، انہوں نے بھی سنت اسماعیلی پوری کی۔ ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انہوں نے بھی صبر کر کے دکھایا، ان ہستیوں نے بھی صبر کر کے دکھایا۔ اب اللہ کی بے نیازی ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اللہ رب العزت کی اتنی صفات قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے حضور والا، لوگ جبار کی صفت سے ڈرتے ہیں یا قہار سے ڈرتے ہیں، ڈرنا تو اس کی بے نیازی سے چاہیے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ تو میرے رب کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ پرچیاں اور قرعہ ڈالا گیا، بار بار جناب عبداللہ کا نام نکلتا، اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار ہوا، تو حضرت عبد المطلب نے اعلان کر دیا جو میرے رب کی منشا ہے میں عبداللہ ہی کو قربان کر دوں۔ اور آپ نے یہ شعر پڑھا تھا اس موقع پہ کہ آنا آہدتہ وانا موفن عہدہ، میں نے یہیں کھڑے ہو کے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، اور آج میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، کیونکہ اذا کان مولا یب انا عبدہ، وہی تو میرا آقا ہے، وہی تو میرا مولا ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں، تو جو بھی وہ چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اب مکے والے جو پہلے تانے دیتے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ اتنا ذیشان، حسین و جمیل، اور حضرت ضیاء الامت نے یہ جملہ لکھا ہے کہ عنفوان شباب ہے جناب عبداللہ کا، اور آپ پہ پارسائی بھی قربان ہے، حسن و جمال بھی قربان ہے، سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان، اور 18 یا 20 سال کی آپ کی عمر ہے اس وقت، ذرا اندازہ کیجئے، جناب اسماعیل کی 13-14 سال تھی، یہ 18-20 سال کی عمر ہے، تو مکے والوں نے کہا ہم نہیں قربان کرنے دیں گے، اور یہ جملہ بولا حضرت عبد المطلب نے، آپ نے ارشاد فرمایا ہماری نسل میں یہ ہوتا آیا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے رہے ہیں، پھر اللہ کی مرضی ہم کر دیتے ہیں، وہ دوبارہ قبول بھی کرتا ہے، اور بیٹا دوبارہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ بہرحال پھر یہ طے ہوا کہ ہمیں یثرب جانا چاہیے۔ ان ہستیوں میں، اس نسل میں، اس خاندان میں یثرب کا نام کو پہلی بار ہجرت کے موقع پہ نہیں آیا، یہ یثرب ہمیشہ سے یثرب چلتا آیا ہے۔ وہاں ایک عالم سے جا کر پوچھا گیا، بعض اوقات لوگ بیان کرتے ہیں کسی کاہنہ خاتون سے پوچھا گیا تھا، وہ درست نہیں ہے، کوئی عالم تھا، اس کی بصیرت پہ بھی ہم قربان ہیں، جس نے جناب عبداللہ کو بچانے کے لیے راہ دکھائی ہے، کتنی بصیرت اللہ نے اسے بخشی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ جا کے قرعہ ڈالیے، اور عبداللہ کے ساتھ آپ 10 اونٹ رکھیے، اور اگر جناب عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جائیے، جب تک عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا قرعہ نہیں نکلے گا تو آپ نے 10-10 کا اضافہ کرتے جانا ہے۔ حضور والا اگر حضرت عبد المطلب یا اجداد حضرت عبداللہ میں سے کوئی یہ رائے دیتا نا تو وہ تو ایک فریق کی رائے ہوتی ہے، ایک ثالث کی غیر جانبدارانہ رائے چاہیے۔ واہ واہ، بڑی شاندار آپ نے بات فرمائی، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پھر اللہ کی مرضی، پہلی بار 10 اونٹ ہیں، پھر جناب عبداللہ کا نام نکل آیا، 10 کا اضافہ، پھر ان کا 10 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد جب اونٹ 100 ہو گئے تو پھر میرے رب نے یہ فیصلہ فرمایا، اور پھر وہ قرعہ نکلا جو اونٹوں کے نام تھا، اور جس کی طرف قبلہ پیر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ پھر وہ 100 اونٹوں کی دیت رکھی گئی ہے قتل خطا میں، اس سے بھی پھر 3 دفعہ ریپیٹ کیا گیا، ہاں اسے بھی 3 دفعہ پھر کیا گیا تاکہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ اور پھر میرے رب نے اونٹوں کی قربانی کو قبول فرمایا۔
اس خاندان کی قربانی جو دمبے سے شروع ہوئی تھی، ایک دمبے سے، وہ پھر 100 اونٹوں تک جاتی ہے، اور پھر اس نور کو بچانا تھا، لیکن جب وہ نور آ گیا اور اس نور سے پھر حسن و حسین ظاہر ہو گئے، پھر بچایا نہیں ہے، پھر حسین قربان ہوئے ہیں۔ تو ابن الذبیحین بھی ہیں، ابو الذبحاء بھی ہیں، یعنی ذبیحین کے 2 ذبیحوں کے بیٹے بھی ہیں، اور بہت سارے جو ذبیح ہیں ان کے والد گرامی بھی ہیں، ان کے باپ بھی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو جناب عبد المطلب کے اخلاص، آپ کے ایثار اور ایفائے نظر پہ اور عقیدہ توحید کی پختگی پہ دلالت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیر صاحب، ایک تو ہمیں جاننا ہے حضرت سیدنا عبداللہ کے عقد مبارک کی تفصیل، اور ایک یہ کہ اس خاندان میں کوئی اور بھی رشتہ ہوا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ ایک بڑے پڑھے لکھے صاحب نے جی مجھ سے کہا کہ جی دیکھیں کیسا شرک شروع ہو گیا ہے کہ میلاد کی اتنی بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا آپ ایک سمجھدار شخص ہیں، میلاد شرک نہیں ہے، میلاد تو رد شرک ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اللہ پیدا نہیں ہوتا، رد شرک ہے، یعنی توحید ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی سے جنم لیا نہ اس سے کسی نے جنم لیا، یہ توحید ہے۔ جب ہم آقا کا ذکر مبارک کرتے ہیں اور میلاد کی محفل میں حضور کا نسب مادری بھی بیان کرتے ہیں اور نسب پدری بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور کے یہ والد ہیں، یہ والدہ ہیں، تو یہ رد شرک ہوا نہ کہ شرک ہوا۔ تو یہ آج کا پروگرام بھی اس حوالہ سے رد شرک ہے۔ اور حضرت عبداللہ کا جب اس طرح ایک قول تو وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا حضرت وہاب کے حوالہ سے، ایک قول یہ بھی تذکار میں ہے کہ حضرت وہاب کا انتقال ہو چکا تھا، اور جناب وہیب ان کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کے، حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اس وقت ان کی زیر کفالت تھی۔ چنانچہ جب حضرت عبد المطلب لے کر حضرت عبداللہ کو گئے ہیں تو آپ نے حضرت عبداللہ کا نکاح تو حضرت آمنہ کے ساتھ کیا، اور حضرت آمنہ کی والدہ ماجدہ کا نام برہ ہے، اور والد گرامی کا نام وہب ہے۔ یعنی یہ سادات کرام، ڈاکٹر صاحب تو روشن مینارہ ہے نا، میں ویسے جملہ سادات کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے نانا جان کی شان پر تو فخر فرماتے ہی ہیں، نانا جان کی نانی جان اور نانا جان کا نام بھی انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جناب آمنہ کی والدہ ماجدہ کا نام برہ اور والد بزرگوار کا نام وہب تھا، اور وہیب ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ اگر اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا جناب وہب کا، اور حضرت آمنہ بوقت عقد جناب وہیب کی کفالت میں تھیں، تو نکاح پھر ان کے ہاں منعقد ہوا، اور حضرت عبد المطلب نے، چونکہ عرب میں یہ نکاح اس طرح ہوتے تھے، حضرت عبد المطلب نے جناب وہیب کی صاحبزادی جناب حالہ سے اسی دن نکاح انہوں نے فرمایا۔ یعنی حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت وہب کی بیٹی سے آمنہ سے ہوا، اور ان کے ہی بھائی جناب وہیب کی بیٹی سے حضرت عبد المطلب نے خود نکاح فرمایا۔ اور حضور کے پیارے چچاؤں کا ذکر ہوا، لیکن ایک بڑی ہی اہم اور پیاری شخصیت کا ذکر رہ گیا، وہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ہیں۔ یہ جناب حالہ جو ہیں بنت وہیب، انہی سے اللہ تعالیٰ نے وہ اسد اللہ و اسد الرسول حضرت امیر حمزہ جو ہیں وہ حضرت عبد المطلب کو عطا کیے، اور انہی کی طرح شیر دل بی بی جناب صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان، وہ بھی انہی کے پاکیزہ وطن سے حضرت عبد المطلب کو عطا ہوئی۔ حضرت شیر خدا حضرت حمزہ جو ہے سید الشہداء، ان کی جو شان ہے وہ تو ہے ہی۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں ابو لہب نے شرارت کرنا کی اور اس نے حضور علیہ السلام کی مخالفت کی، تو حضرت ابو طالب تو تھے ہی اس کو ڈانٹنے والے۔ حضرت ابو طالب کے بعد گھر کے جن افراد نے ابو لہب کا گریبان پکڑا اور پکڑ کر جھنجھوڑا، ان میں حضرت صفیہ جو ہے وہ نمایاں ہیں، انہوں نے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا بھائی کیا ہم سنتے نہیں آ رہے کہ ہمارے بزرگوں سے یہ بشارت صدیوں سے چلی آ رہی ہے
کہ بنو اسماعیل میں ایک رسول تشریف لائیں گے اور مکہ میں لائیں گے، اور جب ہمارے آقا پیارے محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں تو ہمیں اس تسلیم کرنے میں کیا تأمل ہے۔ یعنی وہ جو حضور کی بشارات آمد کی تھیں اس سے پورا نسل مبارک اور پورا خاندان واقف تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء تو تھے ہی محافظ اسلام۔ خالہ زاد بھائی بھی ایک جی طرح سے ایک ہوئے، رشتہ یہ بھی بنتا ہے، 2-3 رشتے بنتے ہیں، رضائی بھائی بھی، جی رضائی بھائی بھی بنتے ہیں، اور یہ خالہ زاد جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی بنتے ہیں، اور آقا پہ جیسی جان نثاریاں حضرت امیر حمزہ نے کی ہیں۔ حضور کے چچاؤں میں حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو طالب بھی تو وہ 2 شخصیات ہیں جنہوں نے اظہار اسلام کے بعد بھی آقا پہ اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور حضور کے پشت پناہ بن کر کھڑے رہے ہیں۔ حضور نے بھی تو محبت اور لطف و کرم کی انتہا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے محبت کی انتہا تو دیکھیں نا کہ حضرت امیر حمزہ کے مدفن مبارک پر آقا کا باقاعدگی کے ساتھ تشریف لے جانا یہ تو احادیث میں ہے، لیکن ایک روایت جو بہت کم بیان ہوتی ہے، ضمناً ذکر آ گیا، میں اسے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محمد حسین ہیکل نے اپنی سیرت میں اسے لکھا کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے فتح مکہ کے بعد، یعنی بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد جو پیغمبرانہ آپ کے فرائض سے فارغ ہوتے ہی آپ سب سے پہلے حضرت عبداللہ اور حضرت خدیجہ کی مبارک قبور پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبور پر، اور حضرت عبد المطلب کی بھی ساتھ ہی قبر مبارک ہے، حضور تشریف لے گئے۔ گویا فتح مکہ کی خوشی میں ان کو شریک کیا گیا کہ اگر میری خاطر آپ نے اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں تو دیکھیں آج اللہ نے کیسے اپنے دین کو یہ عزت اور سرفرازی عطا فرمائی ہے، اور کیسے اپنے رسول کو فاتح بنا کر اس مکہ مکرمہ میں، جہاں سے ایک وقت میں جان بچانا جو تھا وہ مشکل ترین امر تھا۔ اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہمیں اس میں بہت سا درس ہے۔ ہمارے اس وقت المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مثبت پہلو ہیں ان کو بیان نہیں کیا جاتا، اور جن کا روحانیت سے جن گوشوں کا تعلق ہے ان کو بیان نہیں کیا جاتا، حالانکہ تکمیل ایمان تو اسی طرح ہوگی۔ جب ہم روحانیت کے ان گوشوں کا ذکر کریں گے تبھی ہمارے ایمان کو جلا بھی ملے گی، اور اپنی مرضی کے معنی جو ہیں قرآن حکیم کی آیات کے یا حدیث نبویہ کے، وہ نکالنے کی بجائے ہم اللہ رب العزت کی کلام کا اس کی شان سے، اس کی بارگاہ سے فیض حاصل کریں۔ قرآن کے اپنی مرضی سے معنی نہ بنائیں، بلکہ قرآن کے حضور زانوِ تلمس طے کریں اور قرآن سے پوچھیں کہ وہ ہمیں کیا روشنی عطا کرتا ہے۔ وہ ہے نا جی خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو وہ دوسرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں نے خاص طور پر یہ اس لیے آج عرض کیا کہ حضور کا ان مبارک شخصیات کی قبور پر تشریف لے جانا یہ اس بات کا اعلان و اظہار ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اسلام کے لیے کتنے دکھ سہے تھے، اور حضور نے اس خوشی میں سب سے پہلے ان کو جا کر شریک کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر سید احمد فاروق بخاری صاحب، جو ابھی گفتگو چل رہی ہے، جو چیز نکھر کے سامنے آ رہی ہے کہ اسلام کا جو جس طرح اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، دین آگے بڑھا اور پھر غالب آ گیا، شخصیات کا بڑا کردار ہے اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا، اور آپ کے والد گرامی سید عبداللہ، سیدہ آمنہ، تو یہ چیزیں اکثر ہم اگنور کر جاتے ہیں تاریخ کا پورا جو پکچر ہے اس کو سامنے رکھنے کے دوران۔ تو سیدہ آمنہ کا جو ایک تذکرہ ہے اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ یہ تذکرہ بھی ہائی لائٹ ہو کے ہمارے سامنے آئے کہ آپ کی شخصیت، آپ کے مناقب۔ بسم اللہ۔ جی حضور والا، اسی تسلسل میں جو قبلہ پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ دیکھیے ان کا خاندان بھی کتنا عالی خاندان ہے، اللہ رب العزت نے نسب کی شرافت بھی عطا فرمائی ہے، پارسائی بھی عطا فرمائی ہے، نفس کی طہارت بھی عطا فرمائی ہے۔
ذرا خود اندازہ کر لیجئے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے سبحان ہیں، اللہ۔ تو میرے رب نے جب یہ جوڑا بنایا ہے تو کیسا کف جناب عبداللہ کو عطا فرمایا، کیا بات ہے۔ اور اس واقعے کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ جناب واہب نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح جناب عبداللہ کی حفاظت فرمائی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ میری بیٹی کے حرم میں ایسا ہی شخص آنا چاہیے، تو جناب واہب بھی انتظار کر رہے تھے، ادھر جناب عبد المطلب بھی انتظار کر رہے تھے، وہ وقت آ گیا، میرے رب نے وہ فیصلہ فرما دیا اور کائنات کا یہ مقدس ترین جوڑا جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا، تو میرے رب نے اس کے ذریعے وجہ تخلیق کائنات ساری کائنات کو عطا سبحان فرما اللہ، دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء کا نور منتقل ہوتا ہے جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا میں، اور آج لوگ ان کے ایمان کو تلاش کر رہے ہیں، ذرا اندازہ کیجئے اللہ رب العزت نے اس مبارک رحم میں اپنے پیغمبر کا نور رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور 9 ماہ تک رکھا ہے، یہ سعادت کائنات میں کسی اور خاتون کو میسر نہیں آئی، بنت وہب کے سوا، جناب آمنہ کے سوا کسی کو یہ سعادت نہیں ملی، اور آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ جو 9 ماہ گزرے ہیں ان میں اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف انبیاء میرے پاس آتے تھے اور آ کے سلام دیتے تھے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے وجہ تخلیق کائنات کا نور تمہیں عطا فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ان 9 ماہ میں مجھے کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی، حالانکہ ان کیفیات پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں نص قائم کی ہے کہ حملت ہو امہ کرہا ووضعت ہو کرہا، لیکن یہ واحد ماں ہے جسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور 9 ماہ ارشاد فرماتی ہے میں نے ایسے ہی رکھا ہے کہ جیسے میرے اندر کوئی اور وجود نہیں ہے، میرے رب نے ضم فرما دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ سارے انبیاء جناب آدم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم نے تو خود مانگا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا وقت آ رہا ہے، تو جناب ابراہیم کو کتنا اس بات کا شوق آیا ہوگا، کتنا ذوق ہوگا، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کتنا چاہ آیا ہوگا، اور آپ تشریف لا کے جناب آمنہ کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرتے ہوں گے اور یقیناً آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہوں گے۔ اس کے بعد جب وضع حمل کی کیفیات آئی ہیں تو اس وقت ارشاد فرمایا ایسے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے کہ آپ مکہ میں ہیں، یہ بھی کوئی خاص حکمت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا میں مکہ میں ہوں، میرے بیٹے محمد کا ظہور ہو رہا ہے، اور میں نے شام کے محلات تک دیکھ لیے ہیں، شام کے محلات تک آقا کریم کی نسبت سے جناب سیدہ آمنہ نے مکہ میں دیکھے ہیں، میرے رب نے یہ سعادت 12 ربیع الاول کی صبح آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء کی ذات میں ہمیں جتنے اوصاف، جتنے کمالات نظر آتے ہیں، نام ہی محمد ہے، اور وہ محمد نام دادا نے رکھا تھا، لیکن تائید تو اماں جی کی بھی ہوگی نا، جب مکے والوں نے پوچھا آپ نے کھانا تو کھلا دیا ہے، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، تو ارشاد فرمایا میں نے محمد رکھا ہے۔ یہ محمد ہو یا علی ہو یا حسن ہو یا حسین ہو، یہ 4 نام ایسے ہیں جو میرے رب نے ہمیشہ اپنے عرش کے پردوں میں چھپا کے رکھے ہیں، اور ان ہستیوں کے ظہور کے وقت انہیں ظاہر فرمایا ہے، تو سارے مکے والے کہنے لگے ہم نے یہ نام کبھی سنا ہی نہیں ہے، یہ محمد نام کا معنی کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ محمد کا معنی یہ ہے تم نہ بھی چاہو تو تمہاری زبان سے اس کی تعریف ہی نکلے گی، جیسا کہ ابو جہل نے آ کے نعوذ باللہ کہا کہ مزمم، تو آقا مسکرا دیے، صحابہ کرام جذبات میں آگے، آقا نے فرمایا اس نے کسی اور کو مزمم کہا ہو، اللہ نے مجھے تو محمد بنایا، تو اللہ رب العزت نہیں ہے بیٹا آپ کو عطا دشمن بھی چاہے تو برا نہیں کہہ سکتا، برا نہیں کر سکتا۔ اور یہ سارے اوصاف اور کمالات جو میرے آقا کی ذات میں آئے، کیونکہ والد گرامی تو رخصت ہو چکے تھے، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کریم نے آپ کو اس حالت میں کیوں دنیا میں بھیجا، تو وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تاکہ زمانے میں جتنے یتیم ہیں انہیں حوصلہ ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ بھی اسی طرح دنیا میں آئے ہیں، اور میرا رب یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں کسی کا احسان ہو میرے محمد پہ، میرے رب نے اپنے احسانات فرمائے ہیں، تو کسی کا احسان نہیں ہے، یہ رسول اکرم کے احسانات ہیں کہ آپ آقا نے کن کا انتخاب کیا ہے، آقا کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور والا میری بڑی شدید خواہش ہے کہ سیدہ آمنہ کے ذکر خیر کے ساتھ آپ کی خادمہ کا ذکر خیر بھی کرو، جناب ام ایمن، سبحان اللہ، حضرت سیدہ ام ایمن کو رسول اکرم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اب آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری ماں ہے، اور اس لمحے رسول اکرم کے پاس جناب ام ایمن اللہ تو ہے ہی، اللہ کے بعد جناب ام ایمن ہے، جب ابوا کے مقام پہ حضرت سیدہ آمنہ کا وصال ہوتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، تو آقا کریم ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے جیسے اپنی ماں سے کرتے تھے، اور وہ ایسے کرتی تھی جیسے اپنے بیٹے سے محبت کی جاتی ہے، تو رسول اکرم کے یہ سارے اوصاف اور کمالات یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے جو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے، اور پھر آقا ان کے وصال کے بعد بھی ہمیشہ انہیں یاد کرتے تھے، حتیٰ کہ ہجرت ہو گئی،
آقا کی عمر 53 54 55 سال ہو گئی، آقا مدینہ چلے گئے اور آقا نے ایک دن ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے عشاء کی نماز کا وقت ہو، میں فرض نماز کی امامت کروا رہا ہوں، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لوں، میری ماں آواز دے یا محمد، میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی کے انتخاب کا، جسے ہم نے درس مثنوی کا نام دے رکھا ہے۔ آج ہم نے جو اشعار منتخب کیے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کو حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور وہ حدیث اتنی سراپا رحمت ہے آنے والی امت کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سب گناہ گاروں کے لیے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی بیان ہوئی ہے اور مسند حضرت امام احمد بن حنبل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ پہلے میں اشعار پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ اور آگے تھوڑی سی وضاحت کر کے ہم سارے اس خوش قسمتی پر ناز کریں گے کہ اگر ہم اس گروہ میں شامل ہیں جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، تو پھر ہماری کیا ہی بات ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ گفت پیغمبر کہ ہست از امتم کو بود ہم گوہر و ہم ہمتم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی مجھ سے گہری نسبت ہوگی اور بہت ہی زیادہ مجھ سے وہ تعلق خاطر محسوس کریں گے، محبت محسوس کریں گے، عشق محسوس کریں گے۔ مر مرا زان نور بی ند جان شان کہ من ایشن را ہمی بینم بدان، اور وہ لوگ مجھے اسی نور سے دیکھیں گے، ظاہراً انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن وہ سارے لوگ مجھے اسی نور سے دیکھیں گے جس نور سے میں ان کو سب کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف میں جو اس کی روایت آئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے ساتھ ان لوگوں کی محبت بہت زیادہ ہوگی جو بعد میں آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کی شدید خواہش ہوگی کہ کاش وہ اپنی اولاد اور مال کی قربانی دے کر بھی مجھے ایک نظر ہی سے ہی دیکھ سکتا۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں اس حدیث کو یوں بیان کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، شان کرم دیکھیے نا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم سب آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ سارے میرے اصحاب ہیں، میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں، اور میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ جو ابھی آئے ہی نہیں ہیں آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح تم کالے اور سفید گھوڑوں کو آسانی سے الگ الگ پہچان لیتے ہو، اس طرح میں ان عاشقوں کو، ان اہل محبت کو، ان اہل نسبت کو پہچان لوں گا۔ علماء کرام نے، محدثین نے لکھا ہے کہ ان احادیث کے مصداق اول خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے چشم ظاہر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی لیکن چشم روح سے، چشم قلب سے جتنا انہیں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی ہے شاید ہی کسی اور کو نصیب ہوئی ہوگی۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے یہ جو احادیث ہیں اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کرم ہے، یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے دل میں اگر ذرہ بھر بھی عشق رسول ہو، ذرہ بھر بھی نسبت رسول ہو، اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کی سحر کی ان مقدس گھڑیوں میں ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نسبت رسول سے سرفراز فرمائے، وہ نسبت جس کا اظہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ ویسے تو وہ جان عالم رحمت للعالمین ہیں اور آپ نے بلا تفریق امتی 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 فرما کر ہم سب گناہ گاروں کے لیے دعا فرمائی ہے، لیکن
اگر ہماری قسمت یاوری کرے اور ہمارا نصیبہ ہمارا ساتھ دے اور ہم اہل نسبت رسالت میں شامل ہو سکیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ آپ شان دیکھیے ان لوگوں کی، اہل عشق کی، اہل محبت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب خدا ہیں، محبوب دو جہاں ہیں، وہ حوض کوثر پر اپنے ان چاہنے والوں کا انتظار فرمائیں گے جو بہت بعد میں آ کر بھی آپ کو دیکھنا چاہیں گے، آپ کی اتباع کرنا چاہیں گے، اور وہ اپنا جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر بھی یہ چاہیں گے کہ کاش ہم ایک نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکتے۔ ناظرین کرام، اب ہمارے آج کی اس ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ہے ائمہ اہل بیت اطہار کی مناجات کا۔ اس کا ایک منتخب حصہ ہم پڑھیں گے اور اس سے فیضان اور اس سے رہنمائی اور نور ہدایت اور اللہ رب العزت کی عطاؤں کی خیرات لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین کرام، آج ہم جو مناجات پڑھ رہے ہیں، اس مناجات کو پڑھ کے اس حقیقت کا ہم پہ مزید انکشاف ہوتا ہے، ہمیں اس حقیقت کی مزید معرفت ملتی ہے کہ دعا بندہ مومن کے لیے اسلحہ ہے، جیسا کہ حضور اکرم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس طرح اسلحہ ہے کہ جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتا ہے، وہ دعا دنیا کے لحاظ سے، مخلوق کے لحاظ سے بندے اور اس کو درپیش حالات، واقعات، مسائل، مشکلات، مصائب کے درمیان ایک آڑ، رکاوٹ اور دیوار بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَايَا بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، جب تمہیں بلاؤں کا سامنا ہو، مصیبتوں کا سامنا ہو، تو بلاؤں اور مصیبتوں کا اور آزمائشوں کا استقبال، سامنا دعا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آہوزاری سے کرو۔ یہی دعا، یہ تو دعا کا کردار اور دعا کا جو تاثیر ہے وہ مخلوق کے حوالے سے اور خالق کے حوالے سے بندہ مومن کو دعا اللہ کے ساتھ ایسے جوڑتی ہے کہ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت بندے کی طاقت بن جاتی ہے۔ دعا کی اس حیثیت کا اندازہ ہمیں اس مناجات سے ہوتا ہے جو حضرت امام زین العابدین کی مناجات ہم آج پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہم اجعلنی ممن اطلت عمرہ، ہے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن کی عمر کو تو نے خیر کے ساتھ طول عطا کیا، طوالت عطا کی، لمبی عمر عطا کی۔ وحسنت عملہ، ان میں شامل فرما جن کا عمل تو نے حسین بنایا، سبحان اللہ، اچھا بنایا۔ واتممت علیہ نعمتک، اور جس پر تیری نعمتیں تمام ہوئیں، وردیت عنہ، اور تو سے راضی ہو گیا، واحییتہ حیاتا طیبۃ، اور تو نے اسے پاکیزہ زندگی عطا کی، فی ادوم السرور واسباغ الکرامت، ایسی پاکیزہ زندگی جس میں سرور اور مسرت کا دوام ہے اور تیری طرف سے آنے والی نعمتوں کا تسلسل ہے۔ وہ اتم العیش، اور زندگی اپنے کمال اور تمام کے ساتھ موجود ہے۔ انک تفعل ما تشاء، اے اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ولا یفعل ما یشاء غیرک، اور تیرا غیر کچھ چاہ بھی لے تیری منشا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ علامہ خصنی منک بخاصۃ ذکر کا، ہے اللہ مجھے خاص کر لے، اپنے ذکر کرنے والوں میں سے، اپنا خاص ذکر کرنے والوں میں کرنے والا خاص بندہ بنا لے۔ ولا تجعل شیئا ممن اتقرب بہ الیک، ہے اللہ میرے لیے ہر وہ عمل جو مجھے تیرے قریب کرے، فی اناء اللیل و اطراف النہار، رات کی گھڑیوں میں، دن کی ساعتوں میں، اس عمل میں میرے لیے کیا کر، ریا نہ بنانا، میرے اس عمل کو ریا سے، ظاہرداری سے پاک کر دے۔ ولا سمعتاً، میرے اس عمل کو تعریف کی خواہش سے پاک کر دے۔ ولا عشرن ولا بطرن، میرے ہر عمل کو، جو عمل مجھے تیرے قریب کر سکتا ہے، خود ستائی اور بڑائی اور تکبر کے احساس سے پاک کر دے۔ وجعلنی لک من الخاشعین، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے والے، خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہم آتنی سعۃ فی الرزق، ہے اللہ مجھے رزق کی وسعت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ والامن فی الوطن، میرے وطن میں امن و امان قائم فرما۔ آمین۔ وقرۃ العین، مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، فی الاہل، میرے خاندان کے معاملات میں، والمال، میرے مال میں، والولد، میری اولاد میں، والمقام، فی
نیام کا ہندی، اور وہ مقام جو مجھے تیرے نعمتوں کے حوالے سے تیری قربت میں حاصل ہے، اس میں مجھے قیام عطا فرما۔ وصحت فی الجسم، میرے جسم کو صحت عطا کر، والقوت فی البدن، میرے بدن کو قوت عطا کر، والسلامت فی الدین، میرے دین کو سلامتی عطا کر، واستعملنی بطاعتک وطاعت رسولک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ابدا ما استعمرتنی۔ اے اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے ایسے عمل کی، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو عمل تیری اطاعت ہو، تیرے رسول پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہو۔ وجعلنی من اوفر عبادک عندک، اے اللہ مجھے ان بندوں میں شامل فرما نصیبم فی کل خیر، جن کو تیری بارگاہ سے ملنے والی خیر کا وافر حصہ عطا ہو۔ اللہ انزلتہ و تنزلہ فی شہر رمضان و فی لیلۃ القدر، وہ خیر جو تو نے اس مبارک مہینے ماہ رمضان میں نازل کرنی ہے، اور وہ خیر جو تو نے لیلۃ القدر کو عطا کرنی ہے۔ وما انت منزلہ فی کل سنۃ من رحمت تنشرھا، اے اللہ مجھے ان بندوں میں شامل فرما جن کو پورے سال تیری اترنے والی آنے والی رحمتوں میں سے وافر حصہ ملتا ہے۔ وہ عافیتاً، اور جن کو وہ عافیت ملنی ہے تلبسھا، جو بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ بلیۃً تدفع ہوا، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما، اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن سے بلائیں ٹلنے والی ہیں۔ وہ حسنات تتقبلھا، جن کی نیکیاں درجہ قبولیت پہ پہنچنے والی ہیں۔ وہ سیئات تجاوز عنھا، اور وہ بندے جن کی برائیاں اور جن کے گناہوں سے تو نے درگزر فرمانا ہے۔ ورزقنی حجہ بیتک الحرام فی عام ھذا و فی کل عام، اے اللہ مجھے اس سال بھی اور آنے والے ہر سال اپنے بیت مکرم بیت الحرم کا حج نصیب فرما۔ ورزقنی رزقا واسعا من فضلک الواسع، اور اپنے وسیع فضل سے مجھے رزق وسیع عطا فرما۔ واصرف عنی یا سیدی الاسواء، اے اللہ مجھ سے ہر بدبختی، ہر بد نصیبی، ہر برائی، ہر شر دور فرما دے۔ وقد عنی دینا والظلمات، اے اللہ مجھ سے قرض بھی دور کر دے، اور مجھ سے اگر میں نے کسی پر ظلم کر کے کوئی چیز لے رکھی ہے اس کو بھی مجھ سے دور کر دے۔ حتی لا اتعظی بشیء منہ، تاکہ ان میں سے کوئی چیز میرے لیے باعث اذیت نہ بن سکے، باعث ایذا نہ بن سکے۔ وخذ عنی باسماء اضدادی، اے اللہ جو میرے مخالفین ہیں ان کی سماعتوں کو مجھ سے دور کر دے۔ وہ ابصار اعدائی، میرے دشمنوں کی آنکھوں کو مجھ سے دور کر دے۔ وہ حسادی، اور حسد کرنے والے، والباغین علیہ، اور وہ لوگ جو مجھ پہ چڑھائی کرنے والے ہیں ان کو مجھ سے دور کر دے۔ وانصرنی علیہم، اے اللہ مجھے ان کے خلاف اپنی مدد سے تائید عطا فرما۔ وہ اقر عینی، اے اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما۔ وفرح قلبی، میرے قلب کو راحت عطا فرما۔ وہ حقق ظنی، اے اللہ تیری بارگاہ سے جو میرا ظن ہے، جو میرا خیال ہے، جو میرا یقین ہے اسے حقیقت میں بدل دے۔ وجعل لی من ہمی و کربی فرجا و مخرجا، اے اللہ مجھے جو غم درپیش ہے، جو کرب اور تکلیف درپیش ہے مجھے اس سے خلاصی عطا فرما۔ وجعل من ارادنی بسوء من جمیع خلقک تحت قدمی، اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو بھی میرے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے برے ارادے کو میرے لیے غیر مؤثر کر دے۔ وقفنی شر شیطان، اے اللہ تو میرے لیے شیطان کا میرے خلاف جو شر ہے اس پر میرے لیے کافی ہو جا۔ وہ شر سلطان، اور حاکموں کے شر پر بھی میرے لیے کافی ہو جا۔ وہ سیئات عملی و تخرنی من الذنوب کلھا، ہے اللہ میرے برے اعمال کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے ہر طرح کے گناہوں سے پاک کر دے۔ وہ اجرنی من النار بعفوک، اپنی شان عفو سے مجھے آگ سے بچا لے۔ وادخلنی جنت برحمتک، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنی جنت میں داخل فرما۔ وزوجنی من الحور العین بفضلک، اپنے فضل سے مجھے حور عین کا ساتھ جنت میں عطا فرما۔ والحقنی باولیائک الصالحین، اے اللہ مجھے اپنے نیک پاکیزہ بندوں کا ساتھی کے ساتھ ملا دے۔ محمد وآلہ الابرار الطیبین الطاہرین الاخیار، مجھے صحبت اور قرب عطا فرما حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ابرار کی، آل بیت اطہار کی، صلواتک علیہ وعلی ارواحہم واجسادہم، اے اللہ تیری رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پر، ان کی ارواح پر، ان کے اجساد پر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، یہ جو مناجات ہم نے پڑھی ہے، اس مناجات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے یہ ہماری آرزوئیں ہیں جنہیں امام پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیان فرما رہے ہیں، اور اس مناجات کو پڑھ کے لگتا ہے کہ وہ کیا طاقتیں ہیں جو ان پاکیزہ ہستیوں کو اللہ رب العزت نے عطا کر رکھی ہیں۔ ہمیں یاد آتے ہیں آدم علیہ السلام، جنہوں نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کچھ کلمات سیکھے، اللہ رب العزت نے انہیں کچھ کلمات عطا کیے، ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں مغفرت اور توبہ کے منصب پہ فائز فرما دیا۔ ہمیں یاد آتے ہیں موسیٰ و ہارون کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرعون کے مظالم کا تذکرہ کیا تو ارشاد ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا
لا یاسلون الیکم بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، میں نے تم دونوں کو وہ نشانیاں اور وہ کلمات عطا کیے ہیں، ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تم بھی ان کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے، میری ان نشانیوں کے ذریعے غالب رہو گے، اور جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی فراہین اور اس کے لشکروں پر غالب رہیں گے۔